محکمہ موسمیات کی 23 سے 27 اگست کے دوران ملک میں مزید بارشوں کی پیشن گوئی۔ محکمہ موسمیات نے 23 سے 27 اگست کے دوران ملک میں مزید بارشوں کی پیشن گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 22 اگست سے مونسون ہوائیں شدت سے بلائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ یہ مونسون ہوائیں بحیرہ عرب سے اور خلیج بنگال سے داخل ہوں گی۔ بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ 23 سے 27 اگست کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، فیصل آباد، سرگودا میں 23 سے 27 اگست تک خوشاب، میاں والی، بھکر، لیا، ڈی جی خان اور ملتان میں تیز بارش کا امکان ہے۔ 23 سے 26 اگست کے دوران پشاور، چارسدہ، نوشیرہ، مردان، کوہاڑ، بنوں، لکی مروت، ڈی آئی خان اور باڑوا میں بارشیں متوقع ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، پشاور، نوشیرہ، مردان، ایبٹ آباد، مانسہرہ، دیر، گیگل، بلدستان اور کشمیر میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ فیس بک پر محبت کے بعد شادی، گھر پہنچنے پر دولہا نے دلہن کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں جو غریب واقعہ پیش آیا جب دولہا نے اپنی دلہن کو ہی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ نوجوان اور جھارکھنڈ کی لڑکی کے درمیان فیس بک پر ہونے والی دوستی شادی تک جا پہنچی، لیکن بعد میں لڑکے نے اسی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق لڑکی نے سون بھدر کی رہنے والے اس نوجوان کی فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ قبول کی تھی اور ایک بڑے ادارے میں کام کرتا تھا جس کے آن لائن چیٹس اور ویڈیو کال جلد ہی ایک رشتے میں بدل گئی۔ ملاقات کے بعد دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا اور ایک مقامی مندر میں انہوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا اور روایتی سات پھیروں کی رسم ادا کی۔ اب لڑکی کا دعویٰ ہے کہ اس نے لڑکے کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کے لیے اپنا خاندان چھوڑ دیا، لیکن کہانی میں ایک چونکا دینے والا موڑ اس وقت آیا جب وہ اپنے شوہر کے گھر گئی جہاں اس کا استقبال کرنے کے بجائے نوجوان نے مبینہ طور پر شادی کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ اس نے مبینہ طور پر لڑکی سے کہا کہ معاف کرنا، تم کون ہو، میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس انکار کے بعد دلہن ہکا بکا رہ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لڑکی نے دھوکہ ہی دہی کا الزام لگاتے ہوئے گھر کے باہر دھرنا دے دیا، جس کے بعد جب لوگ جمع ہو گئے اور معاملہ اتنا بڑھا کہ پولیس کو مداخلت کرنی پڑی۔ بعد میں لڑکی نے تھانے میں تحریری شکایت درج کرائی جس میں کہا گیا اس شخص نے مجھے فیس بک کے ذریعے رشتے کا جھانسہ دیا، مجھ سے شادی کی، اب مجھے اپنی بیوی کے طور پر قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ مجھے انصاف اور حقوق کا تحفظ دیا جائے۔ پولیس حکام نے تصدیق کی کہ وہ اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ شادی کے قانونی پہلوؤں اور لڑکی کی جانب سے لگائے گئے الزامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اگر دعوے درست پائے گئے ضروری کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب میں گاڑیوں کے رجسٹریشن اور نمبر پلیٹس کے اجرا کا نیا نظام متعارف۔ پنجاب میں گاڑیوں کے رجسٹریشن اور نمبر پلیٹس کے اجرا کا نیا نظام متعارف کروا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اب گاڑیاں نہیں نمبر پلیٹ صارف کے نام پر رجسٹر ہوں گے۔ گاڑی فروخت کے بعد نمبر پلیٹ مالک کے نام پر برقرار رہے گا۔ پرانی گاڑیوں کے رجسٹریشن مالک اپنے نام پر کرا سکے گے۔ ڈی جی ایکسائز پنجاب نے بتایا کہ گاڑی فروخت ہونے کی صورت میں متعلقہ نمبر 2 سال تک صارف کے نام رہے گا۔ محکمہ ایکسائز پنجاب کے 3 کروڑ کے قریب گاڑیاں، موٹر سائیکلوں، رکشوں اور کمرشل بسوں کے نمبر پلیٹس اب مالک کے نام پر جاری کرے گا۔ گاڑی فروخت کرنے کی صورت میں مالک 2 سال تک موجودہ نمبر پلیٹ اپنے پاس رکھ سکے گا، جبکہ خریدار نئی نمبر پلیٹ حاصل کرے گا۔ ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن عمر شیر جٹھا کے مطابق اس اقدام سے غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کا سراغ لگانا آسان ہو جائے گا۔ محکمہ ایکسائز کے مطابق اگر آپ اپنی پرانی نمبر پلیٹ کو نئی گاڑی پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اضافی فیس ادا کرنا ہوگی۔ ملائیشیا میں جمعہ کی نماز چھوڑنے والے مردوں کو جیل بھیجنے کا اعلان۔ ملائیشیا کی ریاست ترنگوا میں بالائے شرعی عذر کی نماز نہ چھوڑنے والے مردوں کے لیے 2 سال قید اور 3000 رنگن (2 لاکھ پاکستانی روپے) کے جرمانے کی سزا اعلان کر دیا۔ العربیہ اردو کی رپورٹ کے مطابق ملیشین اسلامی پارٹی (PSA) کے زیر اہتمام ریاست ترنگوا میں رواں ہفتے کا اعلان کیا گیا کہ ایک مرتبہ بھی جمعے کی نماز چھوڑ دینا قابل سزا جرم تصور کیا جائے گا۔ ایسے شخص کو شریعت کے تحت سزا کے طور پر 2 سال قید اور 3000 رنگن کا بھاری جرمانہ یا دونوں میں سے کوئی ایک سزا دی جا سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ترنگوا ریاستی ایگزیکٹو کونسل کے رکن محمد خلیل عبدالہادی کا کہنا ہے کہ سزا میں قبل یا دہانی اہم ہے کیونکہ جمعہ کی نماز نہ صرف ایک مذہبی علامت ہے بلکہ مسلمانوں کے درمیان فرمانبرداری کا اظہار بھی ہے۔ محمد خلیل عبدالہادی نے مزید کہا کہ جمعہ کی نماز نہ پڑھنے والوں کو سزا صرف اس صورت دی جائے گی جب لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کا یاد دہانی دی جائے گی لیکن اس کے باوجود وہ نماز ادا نہ کریں۔